بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی عطا اللہ سمیع کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی عطا اللہ سمیع آفیشیل چینل اینڈ لائک شیئر دا ویڈیو۔ تھینکس۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول کا مطلب ہے موسم بہار کا پہلا حصہ۔ تو چونکہ جس وقت سن ہجری کی بنیاد پڑی اور تو اس وقت جو ہے اس مہینے میں ربیع الاول کا مہینہ یعنی موسم بہار آتا تھا، تو اس وجہ سے اس مہینے کا نام ربیع الاول رکھ دیا گیا۔ اب چاہے یہ ربیع الاول کسی بھی موسم میں پڑے تو اس کو ربیع الاول ہی کہا جائے گا۔ بہرحال ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس اعتبار سے اس مہینے کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ وہ فضیلت یہی ہے کہ دیگر مہینوں کے علاوہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تمام انسانوں اور تمام مؤمنین کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اس سے زیادہ اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر خاص عبادتوں کا اہتمام کرنا یا کوئی خاص طریقہ ایجاد کرنا، کوئی خاص پروگرام کرنا، اس کی شریعت کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض حضرات اس مہینے کے اندر میلاد النبی کے نام سے ایک عید منایا کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو، اور اس کا نام رکھا ہے عید میلاد النبی۔ سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی، یعنی ماہ ربیع الاول میں، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ تاریخ کیا تھی۔ اس میں کئی اقوال ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی پیدائش 2 ربیع الاول کو ہوئی، کسی روایت میں آتا ہے کہ 8 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، کسی میں آتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، ایک روایت میں آتا ہے آپ کی پیدائش 13 ربیع الاول کو ہوئی، اور ایک روایت میں 14 کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اتنے اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق ہیں، لیکن بعض محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ 12 ربیع الاول کے متعلق جو اقوال ہیں اس کو محدثین نے راجح قرار نہیں دیا ہے۔ جو حضرات عید میلاد النبی مناتے ہیں ان کے امام مولانا احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب نطق الہلال میں فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق اتنے اقوال ہونے کے بعد صرف 12 ربیع الاول کو پکڑ لینا اور اس دن خوشی منانا، اہتمام کرنا، پروگرام کرنا، اسی طریقے سے جلسے جلوس کرنا، یہ سب بدعت ہے۔ اور جو حضرات یہ سارے کام انجام دیتے ہیں ان کے پاس دلائل بھی ہیں۔ جو بھی آدمی دین کے نام پر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پاس بظاہر دلائل ہوتے ہیں، لیکن ان دلائل کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہوتی۔ اگر غور و فکر کیا جائے تو وہ دلائل ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا تھا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اور اس دن کوئی خاص پروگرام کرنا، کوئی خاص اہتمام کرنا، اس کی دلیل موجود ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیر کے دن پیدا ہوئے تو آپ اس دن ایک خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور کیا رکھتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہماری ہے، آپ کی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 7ویں دن ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر یہ دلیل آپ کی ہے تو پھر آپ کو ہفتے میں ایک دن ضرور عید میلاد النبی منانی چاہیے۔ دوسرے، آپ دنیا کے اندر کسی سے بھی معلوم کر لیجئے،
چاہے کوئی جاہل ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، اس سے معلوم کر لیجئے، وہ یہ کہے گا کہ جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا، جس دن عید ہوتی ہے تو اس دن روزہ نہیں ہوتا، اور جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے خود بتلا دیا کہ آج کے دن میں پیدا ہوا تو آج کے دن عید تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دلیل ہماری ہے، یہ دلیل آپ کی نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ ابو لہب کے انتقال کے بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا، ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ اس وقت تک حضرت عباس ایمان نہیں لائے تھے۔ جب خواب میں دیکھا، ابو لہب سے معلوم کیا کہ بھائی کیا حال چال ہے، تو اس نے کہا کہ بہت برا حال ہے، جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، صرف میری یہ جو انگلی ہے اس انگلی سے پانی آتا ہے، میں اس کو پی لیتا ہوں۔ اس کی وجہ معلوم کی کہ آخر اس انگلی کو اللہ نے عذاب سے کیوں محفوظ رکھا، تو اس نے کہا کہ جب مجھ کو میری باندی نے خبر دی تھی کہ آج عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو میں نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں اس انگلی سے اشارہ کر کے اس باندی کو آزاد کر دیا تھا کہ جا تو آزاد۔ تو میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انگلی کو جہنم کے جو ہے عذاب سے محفوظ رکھا۔ تو دلیل یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیے، ایک کافر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے، تو ایک ایمان والا اگر اس دن خوشی منائے گا تو اس کو تو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، جس کو خواب میں دیکھا وہ بھی کافر، اور جس نے خواب میں دیکھا وہ بھی اس وقت تک کیا تھے؟ کافر۔ یعنی حضرت عباس ایمان تو بعد میں لائے، ایمان تو کیا لائے؟ بعد میں لائے۔ تو آپ کے نزدیک کافر کی بات معتبر ہے، قرآن کی بات معتبر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور ہاتھ میں وہ انگلی بھی ہے جس سے اس نے کیا کیا تھا؟ اشارہ کیا تھا۔ تو قرآن کی بات اگر دیکھی جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نیز خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان سے استدلال جائز نہیں ہے۔ تیسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشرق سے مغرب تک اور مسجد حرام پر، مسجد اقصیٰ پر جھنڈے لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں کیا لگائے؟ جھنڈے لگائے۔ تو اس سے یہ دلیل پکڑی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو جلسے جلوس کرنا، خوشیاں منانا، جھنڈے لگانا، یہ سب جائز ہے، بلکہ اچھی بات ہے، باعث ثواب ہے۔ یہ دلیل دی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے کرنا جائز ہوتا اور باعث ثواب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں یہ عمل کرتے نہیں کرتے، آپ کے بعد صحابہ یہ عمل کرتے نہیں کرتے، نیز یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ تو اس طریقے کے دلائل دیے جاتے ہیں جن کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، 12 ربیع الاول کو اگر آپ کی خوشی میں کوئی پروگرام کر لے، اچھے کھانے بنا لے، اچھے کپڑے پہن لے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ جی اس میں حرج یہ ہے کہ آپ گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھ کو ایسی نیکی کا پتہ چل گیا کہ جس کا پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا، جس نیکی کا پتہ حضرت ابو بکر کو بھی نہیں تھا، جس نیکی کا علم حضرت عمر فاروق کو بھی نہیں تھا، فقہاء، تابعین، تبع تابعین، کسی کو اس نیکی کا علم نہیں تھا۔ 1400 سال کے بعد مجھے اس نیکی کا پتہ چلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، فقہاء سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، کسی سے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا، کوئی اہتمام کرنا، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، سب بدعت ہے، فضول ہے، گناہ کے کام ہے۔ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن پر خوشی مناتے ہیں اور اس کا نام کیا رکھ رکھا ہے؟ کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ تو یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور خوشی منانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی ہمیں بھی ہے، ہر ایمان والے کو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس ایمان نہ ہوتا، آج ہم بھی دیگر لوگوں کی طرح اور جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو
تو خوشی ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن شریعت نے انسان کو، ایمان والوں کو آزاد نہیں چھوڑا ہے، ان کو پابندیوں کا مکلف بنایا ہے کہ خوشی کس طریقے سے منانی ہے، غمی کس طریقے سے منانی ہے۔ جب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو غم کے اندر بھی یہ مکلف بنایا ہے کہ غم کس طریقے سے منانا ہے۔ آدمی کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو غم ہونا فطری بات ہے، لیکن شریعت نے مکلف بنایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منایا جائے، واویلا نہ کیا جائے، نوحہ گریہ اور بیان نہ کیا جائے۔ لیکن آدمی کے دل کے اندر جو بے چینی ہے اور درد ہے، کرب ہے، وہ اس کو محسوس ہوتا ہے، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا سینہ چیر دوں، اپنے کپڑے پھاڑ دوں، اپنے بالوں کو نوچ لوں، لیکن شریعت نے مکلف بنایا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت نے خوشی میں بھی انسان کو مکلف بنایا ہے کہ کس طریقے سے خوشی منانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق اتنے اقوال ہیں، آخر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش ایک عظیم واقعہ ہے، صحابہ کرام نے آپ کی ایک ایک بات کو محفوظ رکھا، ایک ایک ادا کو آپ کی محفوظ رکھا، اور اسلام کی ایک ایک چیز محفوظ ہے، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو محفوظ کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو اس کے اندر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے۔ وہ حکمت یہی ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی عبادت متعلق نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے کوئی عبادت متعلق نہیں تھی، اس وجہ سے اس تاریخ کی حفاظت کا اتنا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اگر اس تاریخ کی اور اس دن کی کوئی اہمیت ہوتی تو دیگر تاریخوں کی طرح، جیسے کہ عید، بقرہ عید، رمضان وغیرہ، ان کے دن متعین ہیں، تاریخیں متعین ہیں کہ کس دن عید ہوگی، عید الفطر کس دن ہوگی، عید الاضحیٰ کس دن ہوگی، رمضان کب ہوگا، سب کی تاریخیں متعین ہیں اور سب کو معلوم ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو ہر ایک کو معلوم ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اتنے اقوال ہیں، اتنا اختلاف ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے متعلق کوئی عبادت نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اہتمام نہیں فرمایا۔ اگر اس سے متعلق کوئی عبادت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی محفوظ فرماتے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول آیا اور ہم جلسے جلوسوں میں عبادتوں میں لگ گئے، اور جب یہ مہینہ چلا گیا تو پھر اپنی پہلی والی جو زندگی تھی اس پر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں دین اسلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آج ہم اپنے دل کو ٹٹولیں، دیکھیں کہ ہمارے نزدیک کس چیز کی زیادہ محبت ہے، ہمارے نزدیک اہمیت کس چیز کی زیادہ ہے، ذرا دیکھیں۔ ایک طرف سنت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک طرف ہماری اپنی خواہشات ہوں، تو ہم ذرا دیکھیں کہ ہم کس چیز کو اپناتے ہیں۔ ذرا شادی بیاہ کا موقع گھر میں آ جائے تو شریعت ایک طرف اٹھا کر کے رکھ دی جاتی ہے، پھر ہمیں نہیں پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس کو کہتے ہیں، اور سنت کے مطابق نکاح کس کو کہا جاتا ہے، سنت کے مطابق ولیمہ کس کو کہا جاتا ہے، شادی سے پہلے کے پروگرام کیا ہیں، یہ ہم کو نہیں پتہ۔ تو صرف ایک مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھاوٹی محبت کا ڈھونگ بھرنا، یہ سب فضول ہے، واہیات ہے، بدعت ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم سبھی کو بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آج جو دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی اونچے رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پکے مومن بن جاؤ۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم موسمی ایمان والے ہیں، موسمی ایمان والے ہیں۔ رمضان آیا تو ہم سب پکے ایمان والے بن گئے، مسجدیں بھر گئیں۔ رمضان گیا تو ہمارا ایمان ختم، ساری مسجدیں خالی۔ شب برات آئی تو پھر پکے ایمان والے بن گئے، شب برات گئی پھر ایمان ختم۔ ماہ ربیع الاول آیا پھر ہم پکے ایمان والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن گئے، لیکن ہماری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دکھائی نہیں دیتی۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے رنگ ڈھنگ چال کو اپنانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ آج ہم ذرا غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی
محبت کرنے کی ضرورت ہے، صرف دکھاوٹی نہیں، اور وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لباس میں، چہرے مہرے میں، غمی میں، خوشی میں، ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔